ڈاکٹر ہما بقائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت۔ آج صبح یہ خبر آئی کہ ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور عنانی سرکاری ٹی وی بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جی میرا خیال ہے کہ بہت ہی تکلیف دہ ڈیولپمنٹ ہے۔ کچھ پیرلل ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی تھی کہ غزہ کے کانفلکٹ پہ ایک امید پیدا ہوئی تھی، چائنیز انٹرفیرنس کی وجہ سے یا چائنیز انٹرونشن کی وجہ سے حماس کے بیچ میں تعلقات بہتر کیے گئے تھے، تو سمجھیے یہ راستہ بنایا جا رہا تھا کہ پھر صورتحال کو کسی طور غزہ میں بہتر کیا جائے، سیز فائر کی بھی بات ہو رہی تھی۔ لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی تو کئی ڈائمینشن ہیں۔ سب سے اہم ڈائمینشن تو یہ ہے کہ یہ ایرانین لینڈ اور سوائل پہ ہوا ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ ڈاکٹر ہانیہ نے جو پہلی پبلک اپیئرنس کی، جو کہ اہم پبلک اپیئرنس تھی اور وہ ایرانین پریزیڈنٹ کی حلف برداری تھی، وہاں وہ اس کانفلکٹ میں پہلی دفعہ جو ہے پبلکلی نظر آئے، اور اس کے فوراً بعد ان کو ایران میں جس کے ساتھ اسرائیل کا بہت بڑا تنازع ہے ٹارگٹ کر ایلیمینیٹ کیا گیا۔ تو ظاہر ہے اس سے ایسکیلیشن آف کانفلکٹ ہوگی۔ اب صرف یہ غزہ اور حماس اور اسرائیل کا کانفلکٹ نہیں رہا، اب تو سمجھیے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی ایرانین لینڈ پر حملہ کیا، اور ایک دفعہ پہلے بھی یہ کوشش کر چکے ہیں کہ ڈومیسٹک میں انہوں نے ایرانین کو ٹارگٹ کیا تھا تاکہ امریکہ جنگ کا حصہ بن جائے۔ امریکہ نے اس وقت اس بات سے انکار کیا کہ وہ اس جنگ کا حصہ بنے گا اور اپنے آپ کو علیحدہ کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر تو پوری دنیا میں آگ لگ جاتی۔ ایک دفعہ پھر میرا خیال ہے کہ اسرائیل نے وہی ٹیکٹک اپنائی ہے، ڈاکٹر ہانیہ کو ایلیمینیٹ کیا ہے ایرانین لینڈ پر، اور اب وہ چاہیں گے کہ ایران جو ہے وہ بہت زبردست اس کی رسپانس دے اور پھر امریکہ اس جنگ کا حصہ جو ہے کلی طور پہ بن جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کمالا ہارس نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ وہ اس کانفلکٹ کو بھی سپورٹ نہیں کرتی اور ان پر یہ پریشر ہے کہ وہ آرم سپلائی بند کریں، جو وہ عرب امریکنز کی سپورٹ ڈھونڈ رہی ہیں، تو اس کے لیے ان کے سامنے یہ شرائط رکھی گئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکن پائپ لائن، امریکن سپلائی کو کنٹینیو کرنے کے لیے، امریکن سپورٹ کو انشور کرنے کے لیے یہ پروووکیٹو ایکٹ کیا ہے اسرائیل نے ایرانین سوائل پر ڈاکٹر ہانیہ کو ایلیمینیٹ کر کے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیلی ٹینٹیکلز اور نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ وہ ایرانین سوائل پہ یہ کر سکے، کیونکہ ایک سوال پہلے بھی اٹھ چکا ہے جب فارمر پریزیڈنٹ جو تھے ایران کے وہ مارے گئے تھے، اور اس وقت یہ سوال اٹھا تھا کہ یہ نیچرل ہے یا یہ انسٹیگیٹڈ ہے، لیکن پھر یہ بات دب گئی۔ لیکن یہاں ابہام ہی نہیں ہے نا کہ یہ چیز اسرائیل نے کی ہے اور ایرانی آئل پہ کی ہے، تو اب دیکھنا ہے کہ ایران کس طور اس پر ہے۔ اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کانفلکٹ کو مزید وقت کرے گی، کم نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ اب خطے کی صورتحال کیا دیکھ رہی ہیں؟ مزید اسکلیشن دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز گزشتہ دنوں ترکی سے بھی یہ بیان آیا ہے، طیب اردوان نے یہ برملا کہا ہے کہ جس طرح آرمینیا اور نگورنو کاراباخ میں وی گاٹ آر سیلف انوالوڈ، ہم غزہ والے معاملے میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں، اسرائیل باز رہے، تو اب مزید آپ ایسکلیشن دیکھ رہی ہیں؟ جی ایبسولوٹلی ایسکلیشن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور کنٹریز اس میں انگیج ہوں گی۔ مورل ہائی گراؤنڈ کی تو اب کوئی بات ہی نہیں رہی پالیٹکس میں، انٹرنیشنل لا کیا ہے وہ تو تنازع میں اب سامنے ہی نہیں رہا۔ لیکن میں آپ سے یہ تو گزارش کر دوں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ انڈیا نے کیا ہے کینیڈا میں، اس کے بعد روس نے کیا تھا یو کے میں، امریکہ بھی اس طرح کی چیزیں کر چکا ہے، اسرائیل بھی اس طرح کی ٹارگیٹڈ کلنگ پہلے کر چکا ہے۔ دس از ناٹ اے فرسٹ، لیکن ون اٹ از ایکسٹریملی ہائی پروفائل، ٹو اٹ ہیز ہیپنڈ ٹو دا ٹاپ لیڈرشپ آف حماس، اینڈ تھری ایک تھرڈ کنٹری سوورن لینڈ پہ ہوا ہے۔ تو حماس کو یہ بات بھی واضح رہے کہ حماس کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، اور انہوں نے ایک بہت بریو سٹانس لیا تھا اس پبلک اپیئرنس کر کے، وہ سامنے نظر آئے تھے اور ایرانین سالیڈیرٹی کو پوری دنیا کو دکھا رہے تھے کہ ہم ایران میں ایکسیپٹڈ ہیں، ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ضرب تو بہت کاری ہے اور اس کے نتائج نکلیں گے۔ ابھی دیکھیے ایران کس طور رسپونڈ کرتا ہے۔ ان سم ویز دس از پرووکیشن فار ایران کو للکارا گیا ہے، یہ صرف
اسماعیل ہانیہ کو ختم نہیں کیا گیا, یہ ایران کو للکارا گیا ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ کسی ملک نے کسی بارڈر کراس جا کے اس طرح کی حرکت کی ہے. یو مینشن محسن فرخزادے, قاسم سلیمانی, اسرائیل اس طرح کی چیزیں پہلے کر چکا ہے. بٹ ایک تو حماس کا سربراہ ہونا ایران میں, ایک مسلم برادر ملک میں, وہ بھی آن دا ایو آف پریزیڈینشیل حلف برداری, یہ تو میگنانیمٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا ایونٹس کی. میگنانیمٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب ڈاکٹر ہانیہ نے یہ پبلک اپیئرنس کی ایران میں, تو انہوں نے بھی ان سم ویز اسرائیل کو سمجھے للکارا ہی تھا, کیونکہ اسرائیل نے تو جو ابھی اسرائیلی پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, اسپیچ کی تھی کانگریس میں, وہاں انہوں نے اس بات کو ری ایمفسائز کیا تھا کہ ہمارے وار کا آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم حماس کو ختم کر دیں. اس اسٹیٹمنٹ کے کچھ دن بعد یہ ایک ایسی پبلک اپیئرنس کرتے ہیں جس کی جو فوٹیج ہے وہ پوری دنیا میں دکھائی جاتی ہے. تو ان سم ویز یہ اسرائیل کو بھی ایک للکار تھی, اور اسرائیل امیڈیٹلی اس نے رسپونڈ کیا ہے ان کو ایلیمنیٹ کر کے. تو اب سمجھیے کہ ایران سے آپ جواب آئے گا, کیونکہ اب یہ حماس اور اسرائیل کا کانفلکٹ نہیں رہا ہے, کیونکہ یہ ایرانین لینڈ پہ ہوا ہے, تو ایران کی طرف سے کوئی رسپانس تو آئے گا. یہ تو اتنی سمجھیے نا کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ تہران میں ان کی رہائش پہ حلف برداری کے بعد ان کو ٹارگٹ کر کے ختم کیا گیا. تو اس سے زیادہ اوپن سمجھیے کال ہو نہیں سکتی اسرائیل کی طرف سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس کو کس طور رسپونڈ کرتا ہے, اور مور امپورٹنٹلی اگر ایران زیادہ اوپنلی اب اس جنگ کا حصہ بنتا ہے, تو پھر امریکہ میں جو یہ بات ہو رہی تھی کہ اب ہم اس کانفلکٹ کی مزید سپورٹ نہیں کریں گے, کمالا ہیرس نے بڑے بولڈ اسٹیٹمنٹ دیے تھے کہ ہم ان کے اوپر ڈیمانڈ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آرمز کی ترسیل بند کرے. ان تمام چیزوں پر سوالیہ نشان بن گیا. ان سم ویز اگر ایران مشکل جواب دیتا ہے تو امریکہ کو پھر ایک اور وہ مل جائے گا گراؤنڈ کہ وہ مزید اسرائیل کو اسٹرینتھن کریں. تو یہ کانفلکٹ سمٹ نہیں رہا, یہ پھیل رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بن نیتن وہ اب اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے, میں یہ ہرگز نہیں کہہ سکتی کہ وہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن یہ ضرور نظر آتا ہے کہ نہ تو وہ تنازع کے حل میں انٹرسٹڈ ہیں, نہ وہ جنگ ختم کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, اور نہ وہ بیک آف ہو رہے ہیں. کیونکہ یہ جو جتنی انٹرنیشنل کمیونٹی کی کوششیں ہیں بشمول امریکہ کی کہ کسی طرح اس تنازع کو ختم کیا جائے, اور جو فلسطینیوں کو, بچوں کو دن رات مارا جا رہا ہے, اس کی کسی طور اس کو کم کیا جائے یا اس کو سٹاپ لگے, وہاں مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کا تھرسٹ بالکل الگ ہے. وہ جو اوریجنلی کھڑے ہوئے تھے کہ ہمیں حماس کو تباہ کرنا ہے, وہ اس موقف پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور اگر یہ جنگ مڈل ایسٹ میں پھیلتی ہے تو وہ اس سے بھی اجتناب نہیں برت رہے. اور ان سم ویز یہ جو وار کیبنٹ ہے اسرائیل کی, یہ اس کا طریقہ کار اور وتیرہ ہے, کیونکہ اسرائیل کے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں کہ بھائی یہ ختم کریں اس جنگ کو, یہ حد سے آگے چلا گیا, یہ نہیں بڑھنا چاہیے. امریکہ میں کنزرویٹو جیوز نے پریڈ کی جب اسرائیلی پرائم منسٹر وہاں موجود تھے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں. تو یہ نہ تو یہ ریلیجس جنگ ہے اور نہ یہ پورے اسرائیل کی جنگ ہے, یہ دس پرٹیکولر وار کیبنٹ جو ہے, یہ جو پرائم منسٹر ہیں, یہ ان کی جھونج ہے, ان کا غصہ ہے. صحیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ہما بقائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی.